السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں بہت بالغ۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سچویشن بہت سیریس اور ٹینس ہو گئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ پیر کی صبح ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ وہ پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 100 جہاز ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں، ہم نے اپنے ڈسٹرائرز اکٹھے کر دیے ہیں، 15,000 ہمارے فوجی ہیں، میزائلز ہیں، 100 جہاز ہیں، اور ہم طاقت کے زور پر اب ہرمز کھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ ایئر سپیس میں جائیں گے، نہ ہم واٹرز میں جائیں گے، لیکن ہم نے ایک راستہ بتا دیا ہے، یہاں سے جہاز آئیں گے، اور اگر ایران نے ان پہ حملہ کیا، روکنے کی کوشش کی، تو ہم نیست و نابود کر دیں گے ایران کو۔ اور اس کے بعد پھر سینٹ کام نے کلیم کیا کہ 2 جہاز گزرے بھی۔ ایران کا فوری جواب کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے فوراً ایک نقشہ نکال دیا نیا اسٹیٹ آف ہرمز کا، جہاں پہ 2 ریڈ لائنز لگا کے انہوں نے کہا اب یہ پورا علاقہ ہمارا ہے۔ یہ جنوب میں کوہ مبارک سے فجیرہ جو یو اے کی پورٹ ہے وہاں تک، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے تھوڑے حصے کی بات ہوتی تھی، اور مغرب کی طرف کیشم آئلینڈ سے القنین، آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں۔ پھر یہ ہوا، انہوں نے ان پہ فائرنگ کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 6 اسپیڈ بوٹس ان کی نیوی کی اڑا دی ہیں۔ ایران نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے ہمارے 2 کشتیاں اڑائی ہیں جو سویلینز کی تھیں، جو عمان سے تاجر آ رہے تھے ایران کی طرف، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، یو اے کی ایک شپ کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغ دیا جس میں آگ بھی لگ گئی۔ ملٹری انٹیلیجنس، برٹش ملٹری انٹیلیجنس کلیم کر رہی تھی کہ جی آف یو اے 2 اور کشتیاں تھیں جس میں آگ لگی تھی، لیکن وہ کسی اور نے اس کو کنفرم نہیں کیا۔ لیکن اس سے بڑی بات، پھر ایک اور جواب آیا ایران کی طرف سے۔ انہوں نے فجیرہ پورٹ جو ہے یو اے کی، اس کو انہوں نے میزائلز کا نشانہ بنایا۔ یو اے نے کلیم کیا کہ 15 میزائلز اور ڈرون اٹیکس ہمارے پہ ہوئے، اور اس کی تباہی پھر سامنے آئی، 3 لوگ زخمی بھی ہو گئے، بہت بڑی تباہی، وہاں پہ آگ لگی، فلائٹس ایک بار پھر رک گئیں، دبئی ایئرپورٹ کی ساری فلائٹس وغیرہ رک گئیں۔ وہ ایران کی میسیجنگ تھی۔ اب خیال تھا کہ شاید اب اس کا ریٹیلیشن کیا ہوگا۔ پھر پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ کل صبح پریس کانفرنس کریں گے میرے سیکرٹری آف وار ہیکسیٹ اور میرے ملٹری چیف جنرل کین۔ آج کچھ دیر پہلے جب پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، اس میں انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کر کے بات شروع کی۔ ہیکسیٹ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ہے پروجیکٹ فریڈم، یہ ایپک فیوری سے علیحدہ ہے، یہ ڈسٹنکٹ ہے، سیپریٹ ہے، اور یہ ایک ڈیفینسو منور ہے، اور ایران کو عقل کرنی چاہیے، اگر ایران نے اس میں کیا در اندازی تو ہم بڑا سخت ایکشن دیں گے۔ جنرل کین نے یہ کہا کہ ابھی تک جو ایران نے کیا ہے، یہ اس کے اندر ابھی وہ تھریشولڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر وار کا ریاکشن آئے۔ جب اس نے کہا ریاکشن تھریشولڈ کیا ہے، کہ کیا وہ پیمانہ ہے جس کے بعد آپ کہیں گے کب ہو، تو کہا نہیں، ابھی تک جو ملٹری ایکشنز ہوئے ہیں بڑی لوور لیول کے ہیں، اور یہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا۔ ساتھ ہی ایک اور خبر آ جائے، آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سکیجولڈ ہے بیجنگ کا 15 مئی کو۔ یہ بڑا دورہ پہلے بھی 2 دفعہ ملتوی ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ شیپنگ کا دورہ ملتوی ہوا تھا وائٹ ہاؤس کا، پھر مارچ میں یہ دورہ تھا، پھر جنگ کی وجہ سے چائنا نے اس کو ملتوی کر دیا۔ لیکن آج چائنا نے انوائٹ کیا کہ اراغچی صاحب، عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، یہ جا رہے ہیں کل صبح بیجنگ، اور وہاں کے فارن منسٹر سے ان کی ملاقات ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ اس میں میسیجنگ کیا ہے، یہ بات کہاں جائے گی، اور کیا ایران اب ایک سینٹرل پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ٹاکس ہونی ہے، کیا اس کے اندر ایران ایک مرکزی کلیدی چیز ہوگا؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اس کی ٹائمنگ ہے۔ بٹ مور امپورٹنٹ دین آل، کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک انٹرویو دیا، وہ پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ کہتے تھے جب شروع میں، جب ایران میں ایجیٹیشن ہوئی اور پتہ لگا جی بہت ہلاکتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے، ہم اڑا دیں گے سب کچھ، اور پھر عوام کو کہا، ایرانی عوام کو، کہ آپ اٹھیں اور جا کے چھین لیں جو آپ کا حق ہے، قبضہ کر لیں، وہ کر لیں سب کچھ۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رجیم چینج کریں گے، پھر ان کا بیانیہ بدل دیا کہ ہم رجیم چینج کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کا کہ ہم نے اتنے لوگ مار دیے، رجیم چینج ہو گئی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی ایک ریڈیو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگوں کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے، کیونکہ ان پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اور ہتھیاروں کے بغیر آپ یہ بات چیت آگے نہیں چلے گی۔ لیکن اب سنیے انہوں نے کیا کہا۔
If they had guns, which they don't have, if they had guns, guns were sent and other people took those guns. If they had guns, they would fight back. I'm convinced of that. But, you can't have an unarmed population against people with AK-47s and stand there, even if you have 250,000 people. So, you started off by asking me, would I like to see them? And I'm very torn on it because they lost 42,000 people in the first 2 weeks. I don't really want to see that. They have to have guns. And I think they're getting some guns. As soon as they have guns, they'll fight like as good as anybody there is. उन्होंने कहा मुझे पता है उनको बंदूकें जा रही हैं, बंदूकें आएंगी तो फिर वो लड़ सकेंगे. जब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप बंदूकें दे रहे हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया. उनका मैं नहीं कहना चाहता कि इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता. लेकिन यही सवाल जब आज डिफेंस सेक्रेटरी, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेक्सेट से कहा गया, उनका बयानिया कुछ और था. सुनिए वो उन्होंने सुन ले पहले आप क्या कहा उन्होंने. On the first day of this conflict, President Trump addressed the Iranian people directly and said, when we're finished, take over your government. It'll be yours to take. And then on the 7th day of the conflict, in a Truth Social post, the president said, quote, there will be no deal with Iran except, all caps, exclamation mark, unconditional surrender. What happens to that pledge to the Iranians? And when did the president decide to capitulate on his demand for unconditional surrender? Well, James, I wouldn't. You started out nicely, but you ended exactly where we knew you would end. The president hasn't capitulated on anything. He holds the cards. We maintain the upper hand, and Project Freedom only strengthens that hand. And so he will ensure that whatever deal is made or whatever end state is reached creates ensuring that Iran never has a nuclear weapon, which is number one, and he's been focused on that, and the deal and discussions are centered on that. And what the Iranian people take advantage of after the fact is up to them, and he's been very clear about that. And maybe you do it now, maybe it happens later, but ultimately he's also been clear, we're not going to entangle this into some nation-building project. Our objectives are clear. They've been pursued from day one. Hopefully the Iranian people take advantage of that because they're being taken advantage of by this regime. As you know, 45,000 Iranians, innocent Iranians, killed before the outset of this. That's what this government does, kills their own innocent civilians. Getting out from underneath that is going to be a challenge of the Iranian people, and we certainly hope they take advantage of that. उसने ये कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, बेसिकली उनका मसला है. अभी होप कि वो करें, सब कुछ करें. अब ये दो मुख्तलिफ टोटली बयानी है. फिर हेक्सेट से ये भी पूछा गया कि क्या सीज फायर खत्म हो गया. इसको भी उन्होंने डाउन प्ले किया. उन्होंने कहा कि नहीं, सीज फायर अपनी जगह है और थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हम समझते हैं कि ऐसे सीज फायर में शुरू में होती है. सुनिए जरा. The ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. And ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. All the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. So नजर क्लियरली आ रहा है कि ईरान का हाथ भी ट्रिगर के ऊपर है, अमेरिका का हाथ भी ट्रिगर के ऊपर है, बयानबाजी अरूज पे है, लेकिन लग ये रहा है कि दोनों में से चाहता कोई नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो. ईरान के बयानिए भी बहुत सख्त हैं. जो स्पीकर हैं गालिब साहब, उन्होंने कहा कि ये जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक नई इक्वेशन बन रही है और ये जो सिचुएशन है स्टेटस को, ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा और हम तो अभी शुरू भी नहीं हुए. जो मॉडरेट प्रेसिडेंट समझा जाता है पेजेश्कियान साहब को, उनका भी ट्वीट आया कुछ देर पहले. उन्होंने कहा कि अगर सियासत सिर्फ पावर तक रिड्यूस हो जाती है तो वो नतीजा आज की दुनिया है जिसमें अफरा तफरी है, जुल्म जबर है, नाइंसाफी है और पायरेसी है. और उन्होंने कहा कि ये जो है हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इनका टका के जवाब देंगे. बहुत सख्त है, लेकिन 2-3 सवाल उठते हैं. ईरान का ये दौरा अब्बास अराकी साहब का कितना इंपॉर्टेंट है, अराकी साहब का क्या ऐसी सिग्निफिकेंस होगी. दूसरा, अगर मुज़ाकरा ठीक तरफ जा रहे हैं तो फिर ये अचानक ट्रंप ने दोबारा ये इंकलाब की बातें क्यों शुरू कर दी हैं. और तीसरा, अगर ईरानियन चाहते हैं कि थोड़ा सा रीजनल हम लेके आगे चलें तो यूएई के ऊपर जो हमला है, जो बड़ा सख्त किस्म का हमला है, क्या ये मैसेजिंग सिर्फ
UAE کے لیے ہے جو کلیئرلی اب ایران کی کتابوں میں اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے اور امریکہ کی گود میں, اور ان کی ایک نئی ڈاکٹرن ایوالو ہو گئی ہے کہ یہ گلف کی جو سچویشن ہے اس کا یہ حصہ آگے نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑی سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور کیا ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو سعودی عربیہ اور UAE کے پرزیوم اختلافات ہیں یہ بھی مارجن دیتے ہیں ایران کو زیادہ اس کے اندر اپنی موومنٹ کرے؟ یہ بڑے 2-3 بڑے سیریس ایشو ہیں ان تمام چیزوں کے, بیکاز ان کا الٹیمیٹ جو امپیکٹ ہے وہ اسی بات پہ ہوگا کہ آگے سارے مسئلے کا حل کیا ایک دوبارہ ایک نئی جنگ سے ہوگا یا مذاکرات کی میز پہ ہی بات ختم ہوگی. کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلیز اور امریکنوں کے ساتھ کوارڈینیشن دوبارہ رینیو ہو گئی ہے, اور اسرائیلیز کنفرم کر رہے ہیں اپنی کانورسیشنز میں بڑے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ کہ ہم فل کوارڈینیشن میں ہیں اور پوری تیاری میں ہیں کہ اگر ایران پہ فوراً بڑا حملہ کرنا پڑے. ایران کے اندر بھی یہ خیال تقویت پاتا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کی بھرپور جنگ کریں اور پھر وکٹری ڈکلیئر کر دیں. چائنا میں یہ تاثر اسٹرانگ پڑتا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ یا چائنا جب آتے ہیں تو اس دورے کے بعد بات بڑھا نہ دیں. ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب, ہمارے ساتھ ہوں گے, فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان, چیئرمین سنوبر انسٹیٹیوٹ, اینڈ ڈاکٹر عادل نجم جو پروفیسر ہیں پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈی بوسٹن یونیورسٹی کے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے کچھ ان پیچیدہ سوالات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں بھی آسان طریقے سے کچھ یہ بدلتی صورتحال سمجھ میں آئے. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب, سابقہ فارن سیکرٹری پاکستان اور چیئرمین سنوبر انسٹیٹیوٹ, ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. دا کننڈرم کالڈ ایران امریکہ وار, اسی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پہلا بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 15 مئی کو میٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر شی پن کے ساتھ چائنا میں. آج انٹرسٹنگلی چائنا نے سر انوائٹ کیا ہے اراغچی صاحب کو, اور اس پہ بڑی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن میں اس سے پہلے ایک جو پہلا انٹرسٹنگ چیز آئی ہے وہ ولی نصر جو پروفیسر ہیں جان ہاپکنز میں, اور آپ کو یاد ہے وہ فارمر سینئر ایڈوائزر بھی تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, اور ہالبروک کے ساتھ بڑا افغان اور ایران کے معاملہ ڈیل کرتے تھے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چائنا میں ایک بڑا کنسرن بڑھتا جا رہا ہے, اور چائنیز کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے کے بعد ایک دم جنگ بھی شروع کر سکتے ہیں اور بہت تیزی لائیں گے, اور شاید یہ تاثر دیا جائے کہ چائنا کی سپورٹ ان کو مل گئی ہے اس جنگ کو دوبارہ شروع کرنے میں. اور بالکل ایسے کہ جیسے ایک تاثر پہلے بنایا گیا تھا کہ سامنے تو سعودی عربیہ یہ کہتا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور دونوں کی سائڈ لیتا ہے, لیکن پسے پردہ سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ جی ختم کر دو ایران کو, یہ کر دو. آپ کو یاد ہے بہت یہ میسج بنا تھا, اور اس کے اندازے کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے اراغچی صاحب کو بلایا ہے فارن سیکرٹری کو ایران کے کہ چین اور تہران, بیجنگ اینڈ تہران بالکل ایک لیول پیج پہ ہوں, الائنڈ ہوں بیفور ٹرمپس وزٹ, بیکاز اچانک یہ دورے کی انویٹیشن آئی ہے. اعزاز بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں, کیسے دیکھتے ہیں یہ, ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس کہ یہ جو ولی نصر کا اندازہ ہے یہ ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو ولی نصر نے یہ جو بات کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی سگنل دینا چاہیں گے کہ دیکھیں چین اب ہمارے ساتھ ہے, آن بورڈ ہے, اور میں ایران پہ دوبارہ حملہ شروع کر رہا ہوں, مجھے زیادہ یقین نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے چلے گا. اور نہ ہی مجھے ان کے اس کامنٹ سے زیادہ اتفاق ہے کہ جی سعودی عربیہ کا جو ہے کہ امریکہ کو یہ ایڈوائس ہے کہ فنش اٹ, یعنی ایران کو ختم کر دے. یہ پتہ نہیں پہلے تو ایک زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں مچ لائک کلیمز, انہوں نے اس کو وہ نہیں کہا, وہ کہتے ہیں کہ ٹو مڈی واٹرز انسینویٹنگ مچ لائک کلیمز دیٹ ریاض ہیز آسکڈ US ٹو فنش دا جاب, بیکاز امریکن میڈیا میں بہت آتا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہی انڈورسز اٹ. ہاں, کیونکہ وہ دیکھیں نا بات یہ نا کہ یہ کافی ڈس انفارمیشن سعودی عرب کے پھیلائی گئی ہے تاکہ اسرائیل کی طرف سے خصوصاً کہ سعودی عرب کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں شامل ہو جائے, جو میرے خیال میں سعودی عرب نے بہت عقل مندی کی ہے اور پاکستان نے بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے, ٹرو ٹو دیٹ ایگریمنٹ دیٹ وی ہیڈ ود دی سعودیز.
میں دوبارہ آتا ہوں اس موضوع پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران جو جا رہے ہیں وہاں پہ ان کے وزیر خارجہ صاحب یقیناً چائنیز جو ہے نا وہ سمبلزم میں بہت یقین رکھتے ہیں. وہ یہی سگنل دے رہے ہیں کہ جناب ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں اور ہیں, اور آپ ان کے خلاف جارحیت کر رہے ہیں, اور آپ نے ہمارے خلاف بھی ایک قسم کی سازش کی ہے کہ آپ نے ہمارا تیل روکنے کی کوشش کی ہے, اور ہم بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے. تو میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے اسپیس جو ہے نا کم ہو گئی ہے, اور ایران کے جانے کے بعد جو اعلامیہ آئے گا, مجھے نہیں پتا کیا اعلامیہ آتا ہے اور آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, تو وہ بھی بڑا میننگ فل ہوگا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید میٹنگ ہو ہی نہ سکے, کیونکہ جس طریقے سے اس وقت ایک محاذ آرائی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے, ایسے میں ایسی غیر یقینی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا چینی جو ہے. اگر آپ کے خیال میں میٹنگ ہو سکتا ہے نہ ہو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی پن کی, تو اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا, اس سے کیا صورتحال پہ فرق پڑے گا, اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہیں؟ کوئی ریمیفیکیشن نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے اس وقت نہ یہ چین اہم ہے نہ کوئی اور چیز اہم ہے. ان کو یہ اہم ہے کہ ان کا ماگا ان کے ساتھ ہے, وچ از ویری گڈ. ریپبلکن پارٹی بھی ان کے ساتھ رہے, کھڑی رہے, اور انہوں نے یہ یا تو جنگ جیت کے دکھانی ہے, اور یا پھر JCPOA کو یعنی جو 2015 سے بہتر حالت میں حاصل کرنا ہے. یہ دو ان کے عزائم ہیں. اس کے علاوہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چین کا دورہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ہے تو وہ اس کے لیے اپنے لیے اس کو سوئنگ اراؤنڈ کریں گے, جس طرح ولی نصر صاحب کہہ رہے ہیں. چلیں یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے. لیٹ می گیٹ ڈاکٹر عادل نجم آن اٹ آلسو. ڈاکٹر صاحب, میرا تو خیال ہے ذاتی کہ بڑا سگنیفیکنٹ یہ دورہ ہے ہر لحاظ سے, جو اب جس طرح کی اسپیشلی ان دا کرنٹ سینیریو. اعزاز بھائی کا خیال ہے فارن منسٹر کا کہ امریکن نہیں, امریکن ٹرمپ کا چائنا کا, بیکاز اعزاز بھائی کا خیال ہے کہ اس کی ریمیفیکیشنز نہیں ہیں. آئی ڈیفینیٹلی فیل ڈفرینٹلی. لیکن پہلے ذرا ایران والی بات کر لیں کہ یہ جو بلایا ہے اچانک آن دیئر انویٹیشن, اس کی کیا سمبلزم ہے, کس لیے بلایا؟ جو ولی ناصر آرگیو کرتا ہے کہ تاکہ ایک پیش پہ ہوں, اور جیسے اعزاز بھائی نے بھی کہا کہ وہ میسج دیا جائے کہ وی آر ون اینڈ وی آر آن یور سائڈ, اس لیے بلایا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ٹویٹر پہ یا اخباروں میں, یا وہ فاگ آف وار ہوتی ہیں. ولی صاحب جو ہیں ہی از این اولڈ فرینڈ اینڈ سم ون آئی ریسپیکٹ ویری مچ. آئی تھنک ان 2-4 لوگوں میں سے ہیں جن کی گفتگو کو تھوڑا سیریسلی ہمیں لینا چاہیے ایز انالیسس, کیونکہ وہ انالیسس ہی کر رہے ہیں. آئی تھنک ان کی ٹویٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ فاگ آف وار والی بات ہے, کہ جیسے پہلے خبر اڑائی گئی تھی کہ ہی از پوائنٹنگ آؤٹ کہ اس وقت جو ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں دے آر سگنلنگ, پوسچرنگ, میسجنگ, چاہے وہ فارن افیئرز میں ہو, چاہے وہ کسی واشنگٹن پوسٹ میں ہو, یہ ساری کو ہمیں میجر آف کیئر سے لینا چاہیے. جو ایران کا دورہ ہے آئی ڈو تھنک اٹ از امپورٹنٹ, اینڈ میرے خیال میں اس کی پارٹلی امپورٹنس یہ ہے کہ دیکھیں نا, ہم کانسنٹریٹڈ ہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, یا بحر میں اسٹریٹ آف ہرموز میں کیا ہو رہا ہے, یا یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اب کلیئر ہے کہ پچھلے 60 دن میں جو دنیا کی جو ڈاٹس ہیں دے آر گیٹنگ کنیکٹڈ. میں کچھ دنوں سے اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجنگ جو ہے, مے بی آئی ایم ایگزیجریٹنگ, لیکن بیجنگ از دا نیو واشنگٹن. بیجنگ از دا نیو واشنگٹن. جس طرح کسی کا واشنگٹن جانا جو ہے وہ سگنل ہوتا تھا کہ کہاں چیز جانے والی ہے, اب وہ بیجنگ ہے. یہ صرف آپ دیکھیں نا, ایران کے فارن منسٹر کو بلایا گیا, پاکستان تو چلو جاتا ہے, ہمارے پرانے تعلقات ہیں. اس سے پہلے کون گئے؟ جرمنی کے چانسلر گئے, کینیڈا کے پرائم منسٹر گئے, EU کی ہیڈ گئی. سو ان اے وے وی آر پارٹلی آلسو سیئنگ, یہ نہیں ہے کہ شفٹ ہے کہ واشنگٹن UAE کے وائس پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. سو اب جگہ جانے والی جو ہے, اور اگر ہم ٹرمپ سے والے کے دورے سے بھی اس کو ملائیں تو یہ انکانسیکوینشل نہیں ہے کہ دورہ جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے ٹو چائنا ایز اپوز ٹو شی صاحب کا ٹو واشنگٹن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دورہ نہیں ہے جو نکسن نے کیا تھا ماؤ کے پاس ایز اے میجر پاور. میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آئی ایکچولی اگری ود صاحب, اینڈ آئی ہیو بین سارٹ آف ہنٹنگ ایٹ اٹ ناٹ ایز اسٹرانگلی ایز ہی ڈیڈ. آئی ڈونٹ نو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہ ہوا تو آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ, آلدو اب اتنے قریب آنے میں لگتا ہی ہے کہ شاید دورہ ہو جائے. لیکن دی پوائنٹ آف دس از کہ یہ دورہ کم از کم 2 بار تو ملتے ہوئے ہو چکا ہے نا. پہلی بار ہوا تھا جب ٹرمپ وانٹڈ شی ٹو کم ٹو واشنگٹن. شی صاحب نے کہا جی میں کوئی نہیں آتا, تم آ کے ذلیل کرتے ہو بندوں کو,
Remember it was soon after वो जो ज़ेलेंस्की वाला हुआ था, and the Chinese refused कि हम नहीं करेंगे. They met at another place. फिर ये दौरा होना था पिछले कुछ 3-4 हफ्ते मार्च में स्केड्यूल था. मार्च में था. अच्छा, फिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए हुआ कि द चाइनीज सेड कि जी आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है. तो एजाज साहब तो हम दोनों से बहुत बेहतर जानते हैं कि इस किस्म की चीज से पहले बड़ा काम होना होता है. एंड द चाइनीज एसेंशियली पुल्ड आउट एंड दे सेड कि जी वो जो भी हमने बातें करनी है वो तो उसके ब्रीफ ही नहीं प्रिपेयर हुए बिटवीन दी प्रिंसिपल्स. क्या बात करेंगे जब आपके दूसरे लेवल पे, हाई लेवल पे एग्रीमेंट्स नहीं हुई. सो इट इज वेरी पॉसिबल कि ये ना हो, या अगर हो तो विम्पर हो. आई एग्री 100% विद एजाज साहब कि अगर नहीं भी होता है या विम्पर भी होता है, ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दौरे की दैट डजंट मीन कि दौरा अहमियत नहीं है. आई थिंक व्हाट एजाज साहब इज सेइंग इज कि ट्रंप साहब की जो पॉलिटिक्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड है ऑन ट्रंप साहब. उसमें एक एलिमेंट ये आ गया है कि नाउ वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, उनको बहुत ज्यादा फोकस है उनका लेगेसी पे, और अब उनकी लेगेसी डिफाइन हो गई है. वो समझते थे उनकी लेगेसी होगी वो बॉल रूम जो बना रहे हैं या वो जो आर्च बना रहे हैं फलाना ढमाका. नाउ इट इज क्लियर कि ट्रंप्स लेगेसी विल बी के द ईरान वॉर विल बी ट्रंप्स वॉर. जिस तरह तो आप भी समझते हैं कि कोई फर्क, उसका ओवरऑल सिचुएशन पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से आगे चीजें हो जाए. देखें, ट्रंप वुड लाइक टू गो एज ए फाते. हम जो कहते हैं ना कि ये बहुत आजकल आम हुआ है कि ट्रंप इस जाने से पहले जो है ना जंग खत्म कर देगा, बिकॉज एंड ही माइट सॉर्ट ऑफ से समथिंग. लेकिन द रियल थिंग इज कि वो जब चीन जाता है तो एज फाते जाता है या मफ्तू जाता है. अच्छा, एंड एट दिस पॉइंट अगर ये ग्रेट पावर्स हैं तो आप भी एग्री करते हैं कि ये बेसिक ज्यादा इसका मकसद सॉलिडारिटी शो करना है कि चाइना किस कैंप में खड़ा हुआ है. सॉलिडारिटी भी और चौधरी भी है ना यार. आप देखें ना किस चौधरी के पास जाके, सॉरी एजाज साहब आपके एजाज साहब भी चौधरी हैं. मैं दूसरे मानी में चौधरी की बात कर रहा हूँ. किस वडेरे पे जाके पहले सलाम करते हैं. ये हम सब जानते हैं कि किस चाचे को, किस ताई को आपने कितनी इज्जत देनी है, किसको रूह अफजा पिलाना है, किसको सही है. एजाज भाई ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ और आज 2 रिपोर्ट्स आई हुई कि जिस संडे को अमेरिकनों ने बता दिया था चाइना को कि ये हम करने लगे और वार्न किया था कि आप कुछ हरकत ना कीजिएगा ताकि मामला नीचे उसको ठंडा रहे. बहरहाल उन्होंने इनकी शिप्स पे फायरिंग कर दी, फिर यूएई की शिप वाला वाकया हो गया, फिर मिसाइल्स दाग दिए उसके ऊपर. लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेक्सेट ने और जनरल केन ने. उन्होंने बड़ा इसको डाउन प्ले किया. जनरल केन तो ये कहा कि अभी तक जो चीजें हुई हैं ये उस थ्रेशोल्ड से नीचे हैं कि जिसके ऊपर से वॉर रीस्टार्ट हो जाए. हेक्सेट ने कहा कि हमें पता था शुरू में कोई चर्न होगा, कोई सीज फायर के शुरू के दिनों में होते हैं गड़बड़ वगैरह, तो अभी मामला ठीक है, सीज फायर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. बाकी धमकियां तो साथ होती हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे. जन ट्रंप ने कह दिया सफाई हस्ती से मिटा देंगे, कल का उसका बयान था. लेकिन उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की कि ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट है ऑपरेशन फ्यूरी से. ये डिफेंसिव इन नेचर है. हम नहीं समझ चाहते कि ईरान को ऐसी वैसी हरकत करे. एक ये भी लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो शुरू किया है ये एक बहाना भी चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान इस पर रिटेलिएट करे, और ईरान ने रिटेलिएट किया. यूएई के भी मिसाइल दाग दिए, इनकी बोट्स पे भी फायरिंग कर दी. ट्रंप ने आज कहा कि जी हमने 6 बोट्स उड़ा दी हैं उनकी. ईरान कहता नहीं आपने 2 बोट्स उड़ाई हैं, वो भी सिविलियंस की थी, 5 लोग उसमें आपने मार दिए, आप कातिल हैं, ऑल दैट थिंग. ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जब आया है और सिर्फ 2 ही गुजरी हैं अभी तक, आज भी उसमें कोई डिटेल नहीं आई, क्या ये वाकई एक प्रिल्यूड भी हो सकता है, एक बेट भी है ईरान को कि ईरान इस पर रिएक्ट करे और फिर एक बहाना बन जाए? बिकॉज तैयारी तो पूरी है भरपूर जंग की ट्रंप की तरफ से. वो जो तीन सिनेरियोज है ना कि एक तो ये पीट हेक्सेट साहब जैसे लोग कहेंगे कि जंग करनी है, सिर्फ ईरान के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं मजीद, जो वो यानी उनके ख्याल में उनकी इक्तिसाद भी कमजोर हो रही है. दूसरा ये है कि इस तरह की कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए और जंग हो जाए. और तीसरा ये कि दोनों जंग नहीं चाहते और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं. मैं अपने तो जाती तौर पर ये समझता हूं 70-80% अगर मैंने पलड़ा रखना है किसी ऑप्शन पे, वो इस ऑप्शन पे रखूंगा. अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि बड़ी हैवी किस्म की सिग्नलिंग हो रही है. एक तो यही है कि ये कहते हैं हमने ईरानियन बोट्स पे हमला किया, ईरानी बोट्स कहती है हमने उनके शिप पे हमला किया, ये और दोनों डिनाई करते हैं, यानी ये एक किस्म की है. लेकिन जो सबसे हैवीएस्ट सिग्नलिंग हुई है
میرے خیال میں وہ فجیرہ پہ جو ایران کا حملہ ہے جس کو کسی نے انکار نہیں کیا, ایران نے بھی انکار نہیں کیا, وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں 3-4 جو ہے اس کی بڑی سالڈ قسم کے سگنلز دیے. پہلا سگنل ایران نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ جنگ شروع کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے یہ چیز یہاں پہ یو اے ای جو ہے وہ پھر سمجھ لیں کہ گیا یہ آپ کا اتحادی بھی ہے. دوسرا اس کا یہ سگنل یہ ہے کہ ایران کہہ رہا تھا, یو اے ای کہہ رہا تھا کہ ہم نے اوپیک چھوڑ دیا تاکہ ہم پہ کوئی پابندی نہ ہو, کوئی لمٹ نہ ہو, اور ہم اپنا تیل جو ہے وہ اب فجیرہ کے راستے نکالیں گے. تو ایران نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ نہیں جناب, اگر ہمارا تیل نہیں جائے گا تو آپ کا تیل بھی نہیں جائے گا. تیسرا انہوں نے یہ سگنل دیا ہے اسرائیل کو, کیونکہ جب یہ 2020 کے بعد بہت سارے یہودی یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے اور بہت پیسہ ویسہ لے کر آئے تھے, تو جو لوگ ان کی اقتصاد سے زیادہ تعارف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا ان کو سگنل ہے کہ جناب آپ بھی یہاں پہ اب چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور آخر میں یہ جو اسرائیل نے یہاں پہ ان کو آفر کی ہے یو اے ای کو کہ ہم آپ کو اپنا آئرن ڈوم دیں گے, اور باقاعدہ ایک قسم کا بیس ہی بن گیا, پورے آپریٹرز آ رہے ہیں, تو ایران نے وہ بھی سگنل دے دیا. مجھے لگتا ہے کہ ایران کا جو سب سے سٹرانگ سگنل ہے ان میں سے وہ پہلے والا ہے جو میں نے ذکر کیا امریکہ کو, کہ جناب آپ اگر جنگ شروع کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ پھر یہ یو اے ای جو ہے یہ لیکن مجھے بتائیں اعجاز بھائی, آج سب نے بڑی سٹرانگلی کنڈیم کیا اس کو, ایون پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اور سٹرانگلی کنڈیم کیا, قطر نے کنڈیم کیا, سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا, سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے یو اے ای کے صدر سے بات کی, سب کچھ کیا. اس کا ایڈوانٹیج ایران کو کیا ہے اور ایران اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہے کیونکہ امریکنوں نے حرکت کی اسٹریٹ آف ہرمز میں. چلیں مجھے وہاں شپ پہ تو حملہ سمجھ آتا ہے, اگر ہرمز میں کوئی موومنٹ کی, پروجیکٹ فریڈم کا کوئی چیز ہوا, تو ایران یو اے ای کی ریفائنری کو ہٹ کرنا کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح کر سکتے ہیں نا جس طرح میں نے آپ کو بیچ میں عرض کی کہ وہ اماراتیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم فجیرہ کے راستے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا دیں گے, تو ایرانیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا تیل نہ جائے اور آپ کا تیل جائے. تو میرا خیال میں ایرانی تو اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان نے کنڈیم کیا, باقیوں نے بھی کنڈیم کیا, ایگریشن کو کسی حالت میں بھی وہ نہیں کرنا چاہیے, پر میرے خیال میں ایران کی طرف سے سگنل بڑا واضح ہے امارات کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ اگر آپ نے جنگ شروع کی تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے پھر یہ فیئر ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ جنگ اب شروع ہوتی ہے تو یہ جائے گی آئل انسٹالیشنز پہ اور پاور گریڈز پہ, اور اس وجہ سے یہ یو اے ای وغیرہ کی بھی اب خیر نہیں. اور آپ کو پتا ہے یو اے ای نے تو ساری حدیں پھلانگ دی ہے نا, وہ اپنے پوری جسے کہتے ہیں نا کونج سے علیحدہ ہو جاتی ہے جب وہ کوئی جو پرندہ ہے, تو اس کے لیے اب سعودی عرب کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ایک قسم کی ایک علیحدہ بنائی ہوئی ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ جو ہے ہمارے وہ ساتھی ہیں وہ ہمیں بچائیں گے. لیکن اس میں ایک بات آتی ہے نا, ایک بات تو آتی ہے ڈاکٹر عادل, سیز فائر میں ٹیکنیکلی امریکہ نے ابھی اس طرح تو اٹیک نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسرا پروجیکٹ شروع کر دیا, پروجیکٹ فریڈم, اور اس کو یہ کہا کہ ڈیفینسو ہے, ہم تو صرف وہ کھول رہے ہیں, نہ ہم ایئر سپیس میں جا رہے ہیں, نہ ہم فزیکلی اسٹریٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, تو ہم تو سائڈ سے بیٹھ کے صرف فریڈم کر رہے ہیں, تو سیز فائر اس لیے انٹیکٹ ہے. میزائلز مار دیے ایران نے, کیا جیسے اعجاز بھائی نے کہا سمجھ تو آتی ہے, لاجک سمجھ آتی ہے کہ ان کی لاجک کیا ہے, لیکن کیا یہ لاجک ایون دوسرے گلف الائز بائی کریں گے؟ پاکستان نے بھی بائی نہیں کی, حالانکہ پاکستان مین ان کا فیسیلیٹیٹر ہے, سب سے بڑا سپورٹر ہے. کیا یہ بکے گی سٹوری ہے؟ دیکھیں اعجاز صاحب نے بڑا ہی ڈیپ انالیسس دیا ہے, مچ آف اٹ آئی ایگری ود. جو آپ کا پہلا سوال ہے, پہلے یہ کہ جو پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل صحیح ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے تھی, چاہے آپ بائی کریں یا نہ کریں. دی رائٹ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ از دا ون دیٹ از گیون, کیونکہ وہ پرنسپل پہ ہے آن اٹیکنگ. اچھا, جو ہے بات یہ ہیکسٹ صاحب کی کہ یہ نیا ہے, اس کو بھی یار اتنا سیریسلی لینا چاہیے. اس کی میرے خیال میں لاجک بڑی سیدھی سی ہے. یہ وہ جو ڈرامہ نہیں ہو رہا کہ جی کانگریس سے اپروول ملنا چاہیے 60 دن کا, اس میں بھی کئی لوگ بڑا اس کو سیریسلی لے رہے تھے. وہ ٹرمپ صاحب نے کوئی سیریسلی نہیں لینا, وہ اتنی ہی سیریسلی لیتے ہیں کانگریس کو جتنے باقی ممالک ہم بالشمول پارلیمنٹس کو لیتے ہیں. وہ انہوں نے نہیں سننی, لیکن وہ کوٹ جو ہے نا پینٹ کا اس لیے کہ جی یہ تو وہ ہے ہی نہیں 60 دن کا, ہم تو اب نئی جنگ شروع کر رہے ہیں, اس کے 60 دن ہو جائیں گے, یا ایک نیا آپریشن کر رہے ہیں تو جنگی ہے ہی نہیں, یہ تو ہیومینیٹیرین ہے فلانا دھماکہ. تو وہ اس قسم کی باتیں. جو بیسک چیز ہوئی ہے, جو سگنلنگ کی بات کر رہے ہیں اعجاز صاحب, اف آئی کین ٹیک دیٹ فردر, میرے خیال میں اس وقت جو ہے فاگ آف وار اتنی ہے کہ انالیسس کا کام یہ ہے کہ جو نوائز ہے نا اس کو نکال لو تاکہ سگنل ڈھونڈ سکو. تو بہت ساری چیزیں, کن چیزوں کو ہمیں اگنور کرنا ہے. اگر ان کو اگنور کر دیں تو جو ہمیں چیز ملتی ہے, ایک مراسلہ گیا ایران سے امریکہ کے پاس پاکستان کے تھرو, اس کے جواب میں ایک مراسلہ سپوزٹلی آیا امریکہ سے ایران کے پاس,
انہوں نے کہا تھا جی ہم فیصلہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے تھرو, اور ہم سارے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بتائیں گے. ایکچولی وہ انہوں نے بتا دیا دونوں نے. پھر وہ بعد میں 14 پوائنٹ کا دوبارہ گیا جو ہاں نہیں پر وہ 14 پوائنٹ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دیٹ از پارٹ آف دیٹ سگنلنگ. کچھ سگنلنگ ٹیبل پہ ہوتی ہے, کچھ سگنلنگ جہازوں سے ہوتی ہے, بندوقوں سے ہوتی ہے. اب ہوا کیا, وہ مراسلے گئے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا اگر ہم ساری نوائز نکال دیں. نیکسٹ اسٹیپ ہوا کہ جناب امریکہ نے آدھی رات میں ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا یہ جس کو فریڈم کہہ رہے ہیں ہم یہ چلا رہے ہیں. واٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہرموز پہ ہمارا کنٹرول ہے. اب جس جہاز نے ادھر سے جانا ہے ہم سے پرچی لے, ہم اسے نکال دیں گے. یہی ہوتا ہے نا ہمیں پورس بارڈر. سو دے کلیمڈ کہ جناب ہم ہرموز پہ ہمارا کنٹرول ہے. اس کا فوراً رسپانس آیا ایک ایران سے, اور ایران سے ایک آیا نقشہ. اینڈ جیسے اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے دیٹ نقشہ ایکسپلینز اے لاٹ. اس نقشے پہ 2 لائنز ہیں, ایکچوئل ریڈ لائنز ہیں بھی ریڈ, رائٹ. انہوں نے جو ایک نیول جیوگرافی ہے ایران کی طرف سے انہوں نے کلیئرفائی کر دی, دوسروں کی طرف سے انہوں نے چینج کر دی. اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فجورہ پہ کیوں ہے, کہیں اور کیوں نہیں ہے, رائٹ. اس لائن کو آپ فالو کر لیں. تو ایران نے ایک کر دیا, اور اس کے بعد ایران نے جو جہازوں پہ کیا اس نے کہا جناب نہیں آپ کا کنٹرول نہیں ہے, پرچی تمہیں ہم سے لینی ہے اور ساتھ پرچی کے اتنے $1 ملین بھی دینے ہیں, رائٹ. ایٹ دس پوائنٹ دا گراؤنڈ ریالٹی از کہ دونوں کا کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول سے میں بالکل امپیریکل بات کر رہا ہوں. 70 دن پہلے 100 جہاز گزرتا تھا یہاں سے. کل امریکہ نے کہا جی ہم نے 8 گزارے ہیں, شاید آپ نے کہا 2 گزارے ہیں, ایران کہتا ہے نہیں گزرے. اس سے پہلے ایران نے کہا ہم نے 11 گزارے ہیں, امریکہ کہتا ہے نہیں گزارے. لیکن وہ 11 ہوں یا 8 ہوں دیٹ ڈزنٹ میٹر, جب تک وہ 50-60 پہ نہیں آتا باقی دنیا کی جو چیخیں نکل رہی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑنا. سو ایٹ دس پوائنٹ دی ایکچوئل فزیکل اسٹیل میٹ از کہ دونوں کا کنٹرول نہیں ہے اور دونوں اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے. یو اے ای کا جو سچویشن ہے از دی موسٹ ڈینجرس ون. مے بی اس میں صرف ایک اور ہے. شروع میں تو کم از کم ایران نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا اور کہا تھا یہ ہمارا اٹیک نہیں ہے. اینڈ پارٹلی اس میں ایک وہ جو فالس فلیگ والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ شاید اس میں کتنا ایران کا ہے کتنا نہیں ہے, آئی ڈو ناٹ نو, میرے پاس کوئی خبر نہیں. اب تو اون کر گئے ہیں نا, اب تو اون کر گئے. لیکن یو کین آلسو ناٹ انڈرمائن دی آئیڈیا کہ ایک ایکٹر ایسا ہے نا کہ جو بھنگڑا ڈالتا ہے جب بھی ان ممالک میں. اگر ہم وی کٹ تھرو دا نوائز, اعزاز بھائی آپ سے پہلا سوال, کیا ہم ڈپلومیٹک سولوشن کے قریب ہیں کہ کیا ہم جنگ کے قریب ہیں؟ بیکاز بہت والیٹائل سچویشن ہو گئی ہے, کسی کا بھی ایک مس کیلکولیشن ایک پورا دھماکہ کر سکتے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی جو اسرائیلی آفیشلز کے حوالے سے خبر چلی بڑی کریڈیبل کہ جی وہ ٹوٹل کوآرڈینیشن میں ہیں امریکہ کے ساتھ اور انہوں نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے بھرپور سٹرائکس کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے, اگر ہوگا تو ہم تیار ہیں. ان کی فوج بھی کہتی ہے چیئرمین ان کے کہ جی ہم ری ٹولڈ ہیں, ری اسٹاکڈ ہیں, ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو آر وی کلوزر ٹو ایک ملٹری اسکیلیشن یا ایک ڈپلومیٹک سولوشن؟ We are closer to diplomatic solution. Both sides don't want war. کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا, دونوں کو بڑی مشکل ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سیاسی قیمت ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے, اور ایران بھی بالکل جنگ نہیں کرنا چاہے گا. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ایران نے جو اپنی نئی اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں پہلے آپ سیز فائر کا کر لیں 30 دن کا, اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیے جنگ بند کرنے کا, اس میں سینکشنز بھی اٹھائیں, یہ بھی اٹھائیں, وہ بھی وغیرہ, اور پھر فائنلی ہم آتے ہیں JCPOA پہ. کیوں یہ انہوں نے آخر پہ لے کر گئے ہیں, سوری نیوکلیر ڈیل پہ, وہ اس لیے نیوکلیر ڈیل پہ آخر پہ لے گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از بڑا کین ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے, اور ایگریمنٹ یہ ہونا چاہیے جو JCPOA ہوا تھا 2015 میں, اس سے کوئی پلس چیز ملے ان کو, تاکہ وہ ڈیموکریٹس کو یہ کہہ سکے کہ دیکھو جو تم نے ڈیل ہے میں نے اس سے زیادہ بہتر لی ہے, اور اگر انہوں نے بہتر نہ لی تو ان کا کوئی حال نہیں رہے گا. ٹرمپ پہ کوئی پریشر ہے اعجاز بھائی کہ یہ چائنا کے دورے سے پہلے ایک فریم ورک ایگریمنٹ کر کے اور ایز اے وکٹوریس مین لینڈ کرے بیجنگ میں, ہے اس پہ اس ڈیڈ لائن کا کوئی پریشر؟ یہ یقیناً وہ چاہے گا, لیکن اس کا کوئی پریشر نہیں ہے. دیکھیں وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں, ہی وانٹس ٹو ون دی وار. اگر ون نہیں کر سکتا تو JCPOA پلس ون کرے, تب وہ ڈیموکریٹس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کی پارٹی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ جی بالکل, میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ٹو جو صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہ جو صاحب نے ورڈ استعمال کیا نا, ہی وانٹس ٹو ون دا وار,
اور اس میں نیگوسیشن پڑھاتا ہوں تو وہ تھیری کے حساب سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب کلیئر ہو گیا کہ ہمیں ون ون پہ جانا ہے تو ون ون پہ پہنچنے کے لیے آئی ناٹ اونلی ہیو ٹو ڈکلیئر کہ میں ون کیا ہوں لیکن مجھ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ میں دوسرے کو تھوڑا سا موقع دوں کہ وہ بھی ون لے لے. اچھا لیکن ابھی جیسے ہی ہم بات کر رہے ہیں وہ ظرف ملا. ٹرمپ صاحب کی صبح ہو گئی ہے نا تو 8:30 بجے آپ کو پتا اٹھ کے وہ ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کا ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, ایران شوڈ ویو وائٹ فلیگ آف سرنڈر. ہمارے پاس بالکل ہی وانٹس اے لوز, اور کہتے ہیں دے شوڈ ڈو دا اسمارٹ تھنگ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کل پیپل, اٹس ٹو ٹف. اب یہ وہ دوبارہ شروع ہو گئے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات تھی, آپ کو یاد ہے شروع میں انہوں نے کہا تھا, پہلا بیان آیا تھا کہ ونس وی آر تھرو, تو لوگوں کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی حکومت لے لو, قبضہ کر لو. پھر بعد انہوں نے کہا رجیم چینج ہو گئی, اب ہم نہیں کر رہے. ریڈیو انٹرویو میں لیٹسٹ میں ٹرمپ نے ایک بڑی اور پھر دوبارہ پیپلز ریولیوشن کی بات کر رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گنز ونز بھی ہونی چاہیے, اینڈ مے بی دے آر گیٹنگ اٹ. ایک کوئک کلپ ہے, آپ سن لیں, میں آپ کا کوئک ٹیک اس پہ چاہوں گا. If they had guns, which they don't have, if they had guns, guns were sent and other people took those guns. If they had guns, they would fight back. I'm convinced of that. But, you can't have an unarmed population against people with AK-47s and stand there, even if you have 250,000 people. So, you started off by asking me, would I like to see them? And I'm very torn on it because they lost 42,000 people in the first 2 weeks. I don't really want to see that. They have to have guns. And I think they're getting some guns. As soon as they have guns, they'll fight like as good as anybody there is. I think they should have guns. I think they're getting some guns. We are down to our last 2 minutes. آپ دونوں کا بڑا کوئک دونوں کا مجھے چاہیے کہ آپ یہ گنز والا سینیریو دماغ میں رکھیں. کہہ رہا ہے I think they might be getting some guns. ان سے ہی ہوگا نا, اور کہاں سے گنز آئیں گی. ساتھ ہی پھر وائٹ فلیگ. اگر ٹاکس ٹھیک چل رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, پھر یہ فریڈم دیکھتے ہیں, پھر یہ ساتھ ہی یہ گنز والی اور پیپلز ریولیوشن, پھر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹاکس میننگ فل ہوں گے؟ اعجاز بھائی. جی بالکل. دیکھیں یہ ساری پوسچرنگ ہے, سارے جیسچرز ہیں, یہ تو فیلڈ اسٹریٹجی ہے. انہوں نے کورٹس کے ذریعے بھیجنے کی کوشش کی تھی سارے آرمز وغیرہ. یہ فیلڈ اسٹریٹجیز ہے, اس کا کوئی نتیجے میں اثر نہیں پڑے گا. ہی جسٹ وانٹس اے وکٹری, یا ملٹری وکٹری ہو جو ممکن نظر نہیں آ رہی, یا JCPOA+ والی وکٹری ہو جو ایران کہتا ہے میں بعد میں دوں گا, پہلے نیگوشیٹ کریں آپ باقی ساری چیزیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میری جنرل ویو تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی ٹویٹس کو اتنا سیریسلی یا بیان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے, لیکن جب ہم تینوں مل کے ایک کتاب لکھیں گے نا اس سارے کے بارے میں, اس کا ایک ٹائٹل یہ ہو سکتا ہے کہ دی ٹیل آف فالس ازمپشنز. ٹرمپ صاحب کان کے کچے ہیں. یہ ایک پوری کہانی ہے, ازمپشنز غلط ہوتی رہی. پہلی ان کی ازمپشن یہ تھی میں جہاز بھیجوں گا ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کی ہیبت سے وہ ڈر جائیں گے, نہیں ہوا. پھر یہ تھا کہ اچھا میں نے اگر ان کے ٹاپ لیڈرشپ نکال دی تو باقی عوام تو تیار بیٹھی ہے, ایک دم ٹھا کر کے جو ہے نا حکومت چینج ہو جائے گی, کیونکہ جو ان کو سنا رہا ہے وہ جو سنتے ہیں وہ اس کو بلیو کر لیتے ہیں کئی بار. اچھا دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. پھر یہ تھے کہ ہم اتنی بمباری کریں گے, اتنی تباہی کریں گے, اسکول ہو یا وہ نہیں ہوئی. اس وقت جو ہے ان کی پچھلے ہفتے اگر آپ اسٹیٹمنٹ سنیں تو آئی تھنک ہز بلیف سیٹ واز کہ میرا بلاکیڈ بہت زیادہ سکسیسفل ہے, باری باری کہتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ایران کی لیڈرشپ بہت بکھری ہوئی ہے, اگر ہم ایک اور حملہ کر دیں گے, یہ ان کو دیٹ از دی ایڈوائس ہی واز گیٹنگ فرام دا ہاکس, تو وہ ڈاؤن ہو جائیں گے. آئی تھنک یہ گنز والا سلسلہ اسی کڑی کا ایک ہے. وہی لوگ آپ کا مطلب بات چیت پہ ختم ہوں گی, آپ دونوں کا خیال. آئی ہوپ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ ایران بھی جنگ افورڈ نہیں کرتا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں کہتے. ڈونلڈ ٹرمپ کے تو 60% لوگ لیٹسٹ سروے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور وہ صدر بننے کے اہل نہیں ہیں. تقریباً 64 سے 65% قریب لوگ امریکہ میں اس جنگ کے خلاف ہیں. ظاہر ہے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے, لیکن صورتحال ایسی بن گئی ہے, اتنی ڈیلیکیٹ پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ کسی ایک سائڈ کی مس کیلکولیشن کچھ بھی کر سکتی ہے. ہر چیز پہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. ہر چیز پہ جب ایک کوئی بات کرتا ہے دوسرا اس سے بڑا جواب دیتا ہے. امریکہ نہیں سوچ سکتا ہوگا کہ ایران اس پروجیکٹ فریڈم کے جواب میں میزائل داغ دے گا UAE کے اوپر. وہ نہیں سمجھتا, ان کا خیال نہیں تھا, یہ اندازہ بھی غلط ہوا. ایران ان کے جو یہ ہیں
ڈسٹرائرز اور جو میزائل لیڈن وار شپس ہیں ان پہ فائرنگ کرے گا. سو اٹ از اے ویری ویری ڈیلیکیٹ سچویشن. پاکستان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے ٹیمپریچر لوور کیا ہے. آپ دونوں اعتبار تو کر رہے ہیں پاکستان پہ. وی ہوپ کہ تھوڑا بہت مشورہ بھی سن لیں کیونکہ سولوشن اسی میں ہے. لیکن یہ اگلے شاید 48 گھنٹے میں بڑا کلیئر ہو جائے کہ آج ابھی تک تو کسی کانفلکٹ کی اطلاع نہیں آئی. کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جی 2-4 شپس گزری ہیں، ایران کہتے ہیں نہیں گزری، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی شپس موڑ دی، 28 شپس واپس موڑ دی، سینٹ کام والے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ جو شپس اگر گزر بھی گئی ہیں کیا وہ ایران کی مرضی سے گزری ہیں یا امریکہ کی زبردستی سے. فوگ آف وار بہت تھک ہے، حالات کہیں بھی جا سکتے ہیں. صرف دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو اور کوئی مس کیلکولیٹ نہ کرے. اینڈ وی ہوپ ڈپلومیسی ونس اینڈ دا ورلڈ ونس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.